ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے اور یہ سوال عموماً لوگ جو ہیں وہ اس سوال سے ناواقف ہیں، لا علم ہیں، جہل کہہ لیں ان کا ہے، تو دین سے دوری ہے۔ کیا اہل تشیع اور اہل سنت کا نکاح جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی نازک سوال ہے، حساس سوال ہے، لیکن ضروری ہے کہ عوام کو اس سے آگاہی حاصل ہو۔ آپ سب دیکھیں، ایک ہے قانونی اعتبار سے ہر مسلمان کے ساتھ، ہر کلمہ گو مسلمان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، فلہذا قانونی اعتبار سے اہل سنت کا اور اہل تشیع کا، لڑکے لڑکی کا یا لڑکی لڑکے کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے۔ لیکن قانون کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں معاشرتی، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے عقائد و نظریات میں اتنا زیادہ تضاد ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ بالخصوص آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو اہل تشیع کا غیر محتاط رویہ ہے، چاہے وہ کتنا بھی خود کو معتدل سمجھتے ہوں، یعنی اہل تشیع میں بھی کچھ شدت پسند ہیں، کچھ معتدل ہیں، کچھ کس طرح، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام کے بارے میں جو احترام، جو تقدس اہل سنت والجماعت کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اہل تشیع کے ہاں وہ نہیں ہے۔ تو اگر اس معاملات میں کبھی خدا نہ خواستہ اختلاف ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو پھر وہ معاملات جو ہیں وہ بگاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں غلو کرنا، اہل بیت کے بارے میں غلو کرنا، تو اس کے علاوہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم کیا جائیں، ناظرین اس کو سمجھتے ہیں کہ اختلافات اتنے زیادہ ہیں صحابہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر عقیدہ توحید کے بارے میں اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ عقائد پر کمپرومائز کیے بغیر نبھا کرنا یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اس لیے ایسا نکاح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔